فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. حضرات صحابہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا چیز اللہ کے راستے میں خرچ کریں، کیا خرچ کریں؟ آپ فرما دیجئے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، اور جو بھی نیک کام کرو گے تو سب اللہ کو معلوم ہے۔ گزشتہ ہفتے مال سے متعلق کتنا مال آدمی کو رکھنا چاہیے، کتنا رکھ سکتا ہے، ایک حدیث شریف بیان کرنی شروع کی تھی آپ کے سامنے۔ حضرت قیس بن عاصم السعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، خود اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں، اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو جب آپ نے مجھے آتا ہوا دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا سید اہل الوبر، کہ دیہاتیوں کے سردار ہیں۔ پھر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا، مالی علیہ تبعۃ من طالب ولا من ضیف، اے اللہ کے رسول یہ بتلائیے کہ کتنا مال میں اپنے پاس رکھ سکتا ہوں کہ جس سے اگر کوئی مانگنے والا آ جائے تو اس کی ضرورت کو میں پورا کر دوں، اور کوئی مہمان آ جائے تو اس کی مہمان نوازی بھی کر دوں، اور اپنے گھریلو مصارف اور خرچے بھی پورے ہوتے رہیں۔ کتنا مال میں اپنے پاس رکھوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم المال 40 والاکثر 60 وویل لاصحاب المئین، کہ بہترین مال 40 ہے اور 60 زیادہ ہے، اور 100 والوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ گزشتہ ہفتے یہ بات بتلائی تھی کہ اس زمانے میں جو مالداری کے لیے معیار تھا، پیمانہ تھا، وہ مویشی تھے، جانور تھے۔ تو جس آدمی کے پاس 40 جانور ہو، یعنی 40 بکریاں، وہ مالدار ہے۔ 60 بہت زیادہ ہے، اور جس کے پاس سینکڑوں جانور گئے وہ تو ہلاکت اور بربادی میں مبتلا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی عام طور سے یہ سمجھا جاتا ہے اور یہ خیال کیا جاتا ہے، اور بہت سے لوگ کہہ بھی دیتے ہیں کہ مال بہت بری چیز ہے، اسے بالکل اپنے پاس نہ رکھنا چاہیے۔ تو شریعت میں ایسا نہیں ہے، مال اپنے پاس رکھنے کی